اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ حضرت زہرا کے غضبناک ہونے کے جو روایات ہیں، ابھی تک ان روایات کے جو ہمارے مطالعے میں آیا ہے تو اہل سنت علماء وہ مختلف تعویلیں نکالتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مثلا شاید اس وجہ سے ہو، شاید اس وجہ سے ہو، حضرت زہرا فلاں وجہ سے غضبناک ہو، یا اس وجہ سے غضبناک ہو، یا اس وجہ سے غضبناک نہیں ہوئے، وہ فلاں وجہ سے غضبناک ہوئی ہے۔ ایک بحث چلی آ رہی تھی اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو جو ہے نا وہ کم رنگ کر لیں۔ ابھی بھی کچھ اہل سنت علماء ایسے موجود ہیں کہ وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے غضبناک ہوئے، لیکن اس غضب کو آپ وہ جو روایت ہے نا من آذاہ فقد آذانی، اس کے ساتھ مت ملائیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ان کے اپنے اس میں ہوتا تو یہ سارے ملا لیتے، لیکن بعض اہل سنت کے سیانے مولوی ہیں اور وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے، ہم یہ جو تعویلیں ہم کرتے ہیں ان تعویلوں کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہے ہی نہیں، ان تعویلوں کی کوئی ارزش ہی نہیں ہے، تو کیا کر لیں؟ تو اصل قضیے کو ہی شروع سے ہی انکار کریں، کہیں کہ اصل حضرت زہرا غضبناک ہی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں ادراج، کہ یہ جو روایت میں غضبناک کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ جناب عائشہ کے ہے ہی نہیں، یہ متصلاً ہمارے پاس جو ہے وہ پہنچے ہی نہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ابن شہاب زہری کے الفاظ ہیں۔ ابن شہاب زہری کے ادراجات تھے۔ ابن شہاب زہری کوئی نبی تھوڑی ہے، نہ صحابی ہے کہ ان کے الفاظ اہل سنت کے لیے وہ حجت بن جائیں، بس آ جائیں کہتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کے ادراج ہیں، اور جب ادراج ہیں پس حضرت زہرا ناراض نہیں ہوئی ہے، اور جب ناراض نہیں ہوئے تو شیعہ جتنے بھی کہتے ہیں ناراض ہوئے فلاں فلاں، یہ سب جھوٹ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رحماء بینہم، سب کے سب آپس میں بڑے ہی شکر تھے اور آپس میں ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ اس کا جواب آج تفصیلی آپ کو دے کے ہمارے دوست شہباز بھائی جب ادراج ہے یہ زہری کا اور روایات میں، اور زہری کوئی اہل سنت کا نبی نہیں ہے، نہیں اہل سنت کا امام ہے، امام تو البتہ اس معنی میں ہے جو اہل سنت لے لیتے ہیں، اور نہیں اہل سنت کے ہاں کوئی وہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجا ہوا فرشتے کا نام ہے، وہ اگر ایک روایت میں ادراج کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ پوری بلڈنگ کیسے کھڑے کر دیتے ہیں کہ وہ ناراض ہوئی ہیں، اور پھر پورے جو ہے نا جتنی بھی اثرات ہیں وہ آپ لے کے آتے ہیں اس میں۔ جی بہت شکریہ معاذ بھائی، وقت ضائع کیے بغیر ایک صرف ابتدائی آدھے منٹ کی گفتگو کروں گا کہ فدق کے اوپر جو کیلو کال کیے جاتے ہیں، فدق کس کا تھا، کیسے تھا، حق تھا نہیں تھا، یہ وہ، ان سب چیزوں کو پل سے گزار کے معاذ بھائی یہ چیز قطعی اور یقینی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں بندے نے فدق کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے کہ فدق تو جناب زہرا کو دیا ہی نہیں گیا تھا، ہبہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں ہبہ والی بات سے بھی گزر جائیں، میراث والی بات سے بھی گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ نتیجے پہ آئیں آپ، نتیجہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات موجود ہیں کہ جناب زہرا نے فدق کا مطالبہ کیا۔ صحیح۔ اب ہماری بحث اس کے فروعات پہ نہیں ہے، آپ اس پہ عاد لے کر آئیں کہ بعید ہے یہ ہوا ہو، بعید ہے یہ ہوا ہو۔ اب کوئی کہے کہ جناب زہرا نے کسی کو بھیجا، ایک شبہ یہ کہ کسی کو بھیجا خود نہیں گئی، ہم کہتے ہیں بھائی مطالبہ کیا یا نہیں کیا، آپ اس پر آؤ جی کیا، خود گئی یا نہیں گئی یہ آپ ہمیں اس چیز میں نہ الجھاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ جو کیلو کال نکال رہے ہو بالآخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے ایک میم آتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا، یہ غیروں میں دم کہاں سے آیا، اپنوں نے کیوں لوٹا، کیونکہ اپنے لوٹ رہے تھے، غیروں میں دم تھا، دم کیوں تھا، کیونکہ اپنے لوٹ رہے تھے، یہ وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مدعے پہ آؤ، کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دوستان احباب جو ہیں وہ فدق کے اوپر مختلف ہمیں کلپس بھیجتے ہیں کہ جی اس نے یہ سوال کیا، فدق پہ یہ سوال کیا ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بھائی لے دے کے مدعا جہاں پر آگے پہنچتا ہے وہ یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ نے فدق کا مطالبہ کیا، ابو بکر صاحب نے منع کر دیا، فابا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ جناب زہرا کا مانگنا اور ابو بکر کا انکار کرنا، اور یہ قطعی اور یقینی اور مسلم امور میں سے اس کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ یہ جو ایک جدید ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے جو متقدمین و متاخرین میں بھی موجود نہیں تھا، یہ متاخرین یعنی ابھی کے معاصرین نے آ کر اس کو ہوا دیا، وہ یہ کہ اب دیکھیں کہ ہم اس چیز کی تعویل نہیں کر پا رہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب جو ہے اس کو ہم کیسے تعویل کریں۔ مختلف تعویلیں کی ہیں، پرانے محدثین نے بہت ساری تعویلیں کی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج والوں نے کہا کہ اب کیونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے، دنیا ترقی کر گئی، پہلے تو کہتے تھے کہ شیعہ کا قرآن جو ہے وہ بکری کھا گئی تھی، 40 پاروں والا قرآن ہے، اب ترقی کر کے یہ لوگ نکال کے لے آئے اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سنیوں کے قرآن بکری کھا گئی تھی، یعنی والدہ محترمہ جو ہیں جناب عائشہ ان کی ام المومنین، ان کا قرآن جو ہے وہ بکری کھا گئی تھی۔ تو یہ اب الٹا ہوتا جا رہا ہے، تو اب وہ جو پرانی تعویلات ہوتی تھیں آج کا ایک نوجوان اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے چور کو نہ مارو، چور کی ماما کو مارو۔ کرنا کیا ہے کہ ہم سیدھا اور سیدھا کہتے ہیں کہ یہ غضب ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ عماد بھائی تعویل جو ہے وہ فر ہوتی ہے قبول کی۔ آپ ایک چیز کو قبول کر لیتے ہیں، یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، تبھی اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جب آپ قبول کریں پھر تعویل کر رہے ہیں نا، قبول ہی نہیں آپ مثال میں عماد بھائی کو کہتا ہوں عماد بھائی آپ نے یار کیا کہتے ہیں وہ کام نہیں کیا،
ٹھیک ہے، مثال کے آپ کو کہا آپ نے فلاں کلپ کا جو ہے نا وہ ترجمہ نہیں کیا، آپ کیا بھی نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں دراصل وہ ہوا میں بیمار ہو گیا یہ وہ، یعنی یہ چیز مان لیا آپ نے کہ بھائی نہیں کیا، اب وہ تعویل کر رہے ہیں کہ وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں بیمار ہو گیا تھا، بیان کر رہے ہیں، کوئی وجہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی آپ کیا کریں تعویل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مثلا ترجمہ میں نے کیا ہو میں کہوں یار ہم ترجمہ کیا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا میں سیدھا کلپس ریکارڈ کر چکے ہیں، آپ کیسے یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ضرورت ہی نہیں پہ میں کہوں کہ میں مریض تھا مثلا. تو یہ علماء تعویل کو یعنی تعویل کر رہے ہیں کیونکہ قبول کرتے ہیں اصل غضب کو. لیکن اب کے علماء نے کیا کیا، چلتے ہیں ایک نہایت ہی افسردہ انداز میں ایک بہت بڑے جو ہے وہ نام، ایک بہت بڑا نام اہل سنت کے ہاں جو بڑی عجیب و غریب ان کی مجھے ہاں اونچی دکان ٹھیک ہے پکوان والی بات، ویڈیو میں دیکھتے ہیں چلیں. جن کے درمیان بات ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے حدیث پاک پیش کی کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم سنا ہے کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم دنیا کے مال کے وارث نہیں بناتے، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. حدیث سنا دی، حدیث سن کے سیدہ پاک نے، یہ حدیث میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے، کلام ہی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، کلام نہیں فرمایا. اس پر جتنے الفاظ ہیں نا وہ روایت میں حضرت سیدہ کے نہیں ہیں، اور راویوں کے لفظ ہیں، غادبت کے بھی اور دیگر الفاظ جو ہیں وہ بھی روات کے. محدثین اس پر بحث کر رہے ہیں. ابن شہاب زہری سے اگر 5 بندوں نے سنا تو 4 نے روایت نہیں کیا اس کو. اصولی بات یہ تو ادراج ہے راوی کا. سیدہ پاک نے سنا تو چپ کر گئی، کلام نہیں فرمایا. محدثین کے ہاں کلام ہے ان الفاظ کے. مجھے پتہ نہیں یہ محدثین کون ہیں، ایک تو خود ہوں گے اور ایک محدث طاہر القادری صاحب ہوں گے، اور باقی محدثین ڈھونڈے پاکستان میں بہت ملیں گے شاید محدثین، انہی کے درمیان میں کلام ہے. اور اگر محدثین سے مراد آپ کی جو ہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یا بات کا آ کے جو ہے نا ابن حجر اسقلانی ذہبی ہوں، تو ان کے درمیان میں اگر آپ کلام مجھے دکھائیں تو بڑا اچھا رہے گا. جی عماد بھائی، انہوں نے کہا کہ زہری کے بڑے ایک عجیب بات تھی کہ یہ روایت ابن شہاب زہری جو ہیں وہ یہ روایت ان سے ان کے 5 شاگرد 4 نے تو بیان ہی نہیں کیا، صرف ایک نے بیان. جذبات میں نا کچھ اوپر نیچے ہو گیا ان سے. عرفان مشہدی صاحب سے، مشہدی صاحب آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں آپ اسی بحث کو. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو ادراج کہا جاتا ہے، ادراج کا سادہ معنی یہ ہے کہ عماد بھائی پر تفصیلی کلام پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ کلپ بھی موجود ہے، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. کہ کہا جاتا ہے کہ راوی کے یہ اپنے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ بیان راویہ جو ہیں وہ اس کی جناب عائشہ بیان کر رہی ہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جناب زہرا آتی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ابو بکر کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ یا فوجدت فاطمہ علی ابی بکر، یہ جو الفاظ ہیں کہ جناب زہرا غضب ناک ہو گئیں، غصے میں آ گئیں، یہ جو بات ہے یہ ایک راوی نے اپنا اضافہ کیا ہے، وہ ابن شہاب زہری ہے. اور اس سے پہلے لفظ قالا آیا، قالا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے شہاب زہری کی طرف. یہ انہوں نے ایک پورا سینیریو کریٹ کیا ہے جو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور کہا کہ یہ اس کے 5 شاگردوں میں سے 4 نے تو بیان ہی نہیں کیا. ہم دکھاتے ہیں آپ کو، 5 نہیں 6 دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 6 شاگردوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے، غضب کے ساتھ. البتہ یعنی بہت سے روایات موجود ہیں مختلف اس میں، لیکن وہ غضب کے الفاظ نہیں ہیں. میں کتاب پڑھ بھی رہا تھا، کسی بندے نے حال ہی میں کتاب لکھی ہے جناب زہرا کی شہادت کے رد میں، وہ اس نے نا بہت ساری روایتیں نکال کے لے کر آیا اور کہا کہ دیکھو مثلا اکیل کی جو روایت ہے یہ فلاں اس میں غضب کے الفاظ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بابا نہیں ہے، مسلم اور بخاری میں ہے نا، اسے تو مانتے ہو نا، باقیوں میں نقل نہیں کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں بھائی ایک عجیب و غریب قصہ کہانی تھی، مجھے وہ پوری بحث پڑھ کے بڑا لطف بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ بھائی چاہ کیا رہا ہے، بھائی کہنا کیا چاہتے ہو، بات وہی ہے، ہمیں اپنوں نے لوٹا. اچھا تو اب جو ہے وہ ہم آتے ہیں دکھاتے ہیں کہ 6 جو ان کے شاگرد ہیں. سب سے پہلے ہے صالح بن کیسان. صالح بن کیسان جو ہے وہ شاگرد ہے کس کا؟ ابن شہاب زہری کا. ہم جب اس کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ صالح بن کیسان صاحب اس روایت کو کیسے نقل کرتے ہیں. اب صالح بن کیسان جو ہے وہ پہلے راوی ہیں. صالح بن کیسان کی جب ہم روایت کی طرف جاتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح یہ جناب صحیح بخاری جلد 4، ٹھیک ہے، کیا ہے جی؟ روایت نمبر 3092 ان صالح ان ابن شہاب. صالح بن کیسان جو ہے وہ ابن شہاب زہری سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ روایت جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لی. اچھا اس میں جو ہے وہ ہم اب روایت دکھا دیتے ہیں. یہ روایت آگے چلتی ہے صفحہ نمبر اس پہ کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہاں کالا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ کالا کے علاوہ بھی ہے جو فا ہے، یہ فائے نتیجہ ہے. یہ جو غضبناک ہوئی ہے نا حضرت زہرا، یہ کیوں غضبناک ہوئی ہے؟ یہی حدیث سننے کے بعد نہ ہوگا. اگر اس کو حدیث کہیں تب
تو ناراض ہو گئی ہے. اور یہاں پر کہیں پر بھی لفظ کالا استعمال موجود نہیں نہیں ہوا. ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے شاگرد تھے ابن شہاب زہری کے کہ جنہوں نے یہ بیان کیا. اب اس کے بارے میں بتا دیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال دکتر بشار صالح بن کسان المدنی راوی جو ہیں بخاری کے راوی ہیں. ان کے ثقہ تو ہے ان کے. ٹھیک ہے, نہیں جلدی سے بیان کر دیتے ہیں. یحییٰ ابن معین ثقہ, ٹھیک ہے. اور لیث باعث فی زہری, زہری سے جب روایت کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یحییٰ ابن معین کا صالح بن کسان اکبر یعنی عمر میں بڑے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ پورا بیان کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صالح بن کسان ثقۃ ثبت, ان کا یہ ہاں ثبت ہیں, یعنی بڑے زبردست راوی ہیں, یعنی کہ کہیں پہ کالا ذکر کر رہے ہیں کہیں پہ کالا ذکر نہیں کر رہے. ہاں, ان کے ذہن میں کوئی اختلاط یا اختلال نہیں ہے. یہ چیز بڑا نقطہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن خراش نے کہا ثقہ, وہ بہت پھر ہاں سب نے کہا. اچھا, یہ پہلے راوی, اس راوی کے متعلق یہ ساری چیزیں اہم ہیں جو ہم آپ کے خدمت میں بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے راوی جو ہیں وہ عقیل بن خالد ہیں. ٹھیک ہے, ہاں عقیل ہیں. عقیل بن خالد کے متعلق پہلے دیکھتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد العشرون. اچھا یہ عشرون آیا ہوا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. دکتر بشار آباد آپ کو بڑا مناظرہ مجھے یاد ہاں آیا. عقیل بن خالد جو ہیں وہ کیا ہے جی, ملاحظہ فرمائیں ثقہ. نسائی نے اسی طرح نسائی نے بھی کہا ہے ثقہ ہے. ثقہ کس کے لیے کہا جاتا ہے, جب کہا نا ثقہ یعنی اس کا مطلب ضبط اس کا اچھا ہے. جی جی ٹھیک ہے, یعنی ضبط بھی اس کا ٹھیک ہے اور یہ راوی قابل اعتماد ہے. اور وہ آگے اماد تو یہ دیکھے گا یحییٰ ابن معین کہتے ہیں قال اثبت. ہاں, یہ ثبت بھی نہیں ہے, اثبت ہے. اثبت ہے کہ جب یہ زہری سے روایت کر رہا ہوتا ہے, زہری سے جب یہ روایت کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی کیل کال نہیں آتا. ہاں اچھا, پھر یہ کس سے اثبت ہے؟ اثبت الناس فی الزہری مالک ابن انس معمر یونس عقیل شعیب حمزہ, یہ سارے یعنی معمر ہے اثبت ہے. ہاں یہ سارے اثبت ہیں. عقیل جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ ان کے حافظے کے متعلق اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے جواب تھا. اچھا, اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دخیل ہیں. اگرچہ تھوڑا سا ہمارا یہ آج کا کلپ تو ٹیکنیکل ہو جائے گا عوام کے لیے, لیکن سمجھیں اس کو. علل و معرفت الرجال احمد بن حنبل دوسری جلد, اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ سفیان ثوری ہاں کہ کون ہے اصحاب زہری میں سے جو اثبت ہو. ایما اثبت اصحاب الزہری فقال لكل واحد منهم الا یعنی سب کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے مگر یونس اور عقیل یؤدیان الالفاظ, سیم ویسے ہی الفاظ نقل کرتے ہیں جیسے یہ اپنے استاد سے سنتے ہیں. یہ قابل توجہ میرے ناظرین, میرے حاضرین, میرے غائبین سب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں عقیل جو ہے وہ جب روایت کرتا ہے یہ ویسے ہی ادا کرتا ہے کہ جیسے اپنے استاد سے سنتا ہے. یہ چیز واضح, یہاں تک آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ اپنے استاد سے کیسے سنتا ہے, ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ روایت نمبر 4240 اور 4241 ان عقیل ان ابن شہاب. عقیل کے بارے میں بتا چکا ہوں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, کہ جناب ابو بکر نے یدفع الی فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ, ابو بکر نے انکار کر دیا. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر, جناب زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کے اوپر غضبناک ہو جاتی ہیں. این قال ما کو موجود حاجی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو عزیزان محترم یہاں پر کالا نہیں ہے, اور عقیل جو ہے وہ اثبت ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب ویؤدیان اور یہ دونوں یہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے یہ اپنے استاد سنتے ہیں, بغیر کالا کے یہاں پر یہ ذکر کر رہا ہے. یہ چیز توجہ کرنی ہے, یہ دخیل ہے ان چیزوں میں. تو یہاں تک یہ دوسرا استاد شاگرد ہو گیا. تیسرا جو اس کا شاگرد ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں رکھیں کہ جس نے یہ روایت بیان کی شعیب بن ابی حمزہ. شعیب بن ابی حمزہ کا بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اس کی 12ویں جلد ہے. بس یہ آپ حوالے جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کیونکہ صفحے اور مطبوعے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو جائے گا. شعیب بن ابی حمزہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, رأیت کتب شعیب بن ابی حمزہ فرأیت کتبا مضبوطۃ مقیدۃ. مضبوط حنبل کہتے ہیں, احمد بن حنبل کہہ رہا ہے کہ اس کی کتابیں جو ہیں جو زبردست, ہاں مضبوط, یعنی کوئی اس میں کیل کال نہیں ہے. اچھا, ان احمد بن حنبل کہتے ہیں سب تم صالح الحدیث. ٹھیک ہے, اور پھر آگے میں نے کہا یحییٰ ابن معین سے کہ شعیب آنی یعنی ابن ابی حمزہ فقال ثقۃ مثل یونس و عقیل یعنی فی زہری. زہری سے روایات نقل کرنے میں یہ عقیل کی طرح جو ہم دکھا چکے ہیں, یونس کی طرح بالکل الفاظ کو عیناً ویسے ہی نقل کرتے ہیں جیسے زہری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. شعیب من اثبت الناس فی زہری کانا کاتبا, یہ اثبت الناس ہے فی زہری, جب وہ زہری کوئی چیز بیان کر رہا ہو, یہ چیز لکھ رہا ہو تو یہ اثبت الناس ہے. ہاں, کیلو کال نہیں وہاں پہ کرے گا, اتنی بڑی وہاں پہ ڈنڈی نہیں مارے گا. اور یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے, اور پھر نیچے دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے, اس کو نسائی نے بھی کہا یہ ثقہ ہے. تو یہ چیز آپ کی خدمت میں یہاں تک بیان کی. اچھا, اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں کہ علل و معرفت الرجال, جب اس کے ہم دوسری جلد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے سألت ابھی کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا شعیب بن ابی حمزہ کے بارے میں کہ کیفا
سماعہ من زہری، اس کا سماع جو ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ زہری سے کیسی ہے؟ قلت الیس سعد قال لا حدیثہ یشبہ حدیث الاملاء، یعنی جس طریقے سے وہ املا کراتا ہے ویسے ہی بھی حدیث نقل لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھیں تو اب آ جائیں اس کی روایت کی طرف، یعنی جیسے سنتا ہے ویسے یہ نقل کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان المجلد الحادی عشر شعیب النود کی تحقیق کے ساتھ، اور روایت کی سند جو ہے وہ ملازم ان شعیب بن ابی حمزہ ان زہری، ٹھیک ہے، ان عائشہ اخبرتہم، عائشہ جو ہے وہ عروہ بن زبیر کہتا ہے کہ اس نے عائشہ نے خبر دی۔ اب راویہ کون ہے؟ عائشہ ہے، اور شعیب بن ابی حمزہ زہری سے روایت کر رہا ہے۔ کیا الفاظ ہیں اوپر کیا دیکھیں؟ قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہے، قالت عائشہ کیا ہے کہ اس نے بات کو بتایا کہ بھئی عائشہ کا بیان چل رہا ہے کہ فقال ابو بکر ان رسول اللہ قال نور اسمات رکھنا صدقہ انما یاکل آل محمد من هذا المال ليس لهم عين فلا چلتے ہیں فابا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا فوجدت فاطمہ، وجدت نہیں ہے فوجدت ہے، فوجدت، ٹھیک ہے جی جی جناب زہرا کا پورا ایک سلسلہ چلاتی ہیں، یعنی ایک عقلی بات ہے کہ جب میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جناب زہرا آتی ہیں وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ ری ایکشن میں آپ یا تو یہ کہیں کہ وہ چلی گئیں راضی ہو گئیں، یا کہا ہاں ہاں وہ بکر بات بہت اچھا تم نے بیان کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں کہتی ہیں۔ ری ایکشن یہ تھا فوجدت فاطمہ، جیسے حدیث بیان کی جناب زہرا غضبناک ہوں گے ابو بکر پہ، فہاجرت فلم تکلم حتی توفی، یہ دوسرے جو ہے وہ راوی، تیسرے راوی تھے۔ چوتھے کی طرف چلتے ہیں، جو چوتھی شخصیت ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت رکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ کی، اس کے بعد ذکر فاطمہ والعباس، ولید بن محمد جو ہے وہ روایت کر رہا ہے زہری سے۔ ولید بن محمد نے یہاں پہ جب روایت ذکر کی تو کہا فابا ابو بکر یدفع الی فاطمہ فوجدت فاطمہ، یہاں بھی کوئی قال مال نہیں ہے، قال مال نہیں ہے۔ اب ولید بن محمد کی دیکھ لیں کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو، ملاحظہ فرمائے ولید بن محمد، یہ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، میں تھوڑا جلدی سے نہیں کر رہا ہوں، ولید بن محمد صاحب الدوری، اس کے بعد یہ کیا ہے؟ ضعیف الحدیث، لا یکتب حدیثہ، اس سے حدیث جو ہے وہ نہیں لکھی جائے گی اور اس سے احتجاج بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم کیوں پیش کر رہے ہیں؟ معیت کے طور پہ، جی جی ٹھیک ہے، یہ معیت کے طور پہ کہ اس میں بھی جب یہ جو اتنے شاگرد ہیں چاہے وہ ضعیف ہو یا ثقہ ہو ایسے ہی نقل کرتے ہیں، ایسے ہی نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے معیت کے طور پہ پیش کیا، یہ نہ کہیں کہ بھائی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو ملاحظہ فرمائیں اگلے شاگرد کو، پانچواں فضائل فاطمہ الزہرا حاکم نیساپوری، یعنی نیشاپوری، ان کی کتاب میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر 125 پہ تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر محمد بن عبداللہ بن مسلم ہے، محمد بن عبداللہ بن مسلم ان الزہری، یہ زہری سے روایت نقل کر رہے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں قال لا نور اسمات رکھنا صدقہ فغاضبت فاطمہ فہاجرت، یعنی جناب فاطمہ غضبناک ہو جاتی ہیں، یہاں پہ بھی کوئی قال نہیں ہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس میں جب ہم جاتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ بن مسلم انہوں نے روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں لا باس بہ صالح الحدیث، ٹھیک ہے، اور ابو داؤد سے جب اس بار سوال کیا ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا سکا، ٹھیک ہے، یہ سکا راوی ہے۔ تو یہ ہو گیا پانچواں۔ اس کے بعد چھٹے راوی کی طرف آ جاتے ہیں، چھٹا جس سے یعنی 5 راویوں تک اب تک یہاں تک نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ 5 شاگردوں نے اس روایت کو جب اپنے استاد شہاب زہری سے نقل کیا تو اس میں لفظ قالا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ حصہ فغاضبت فاطمہ عائشہ کے الفاظ ہیں، جناب عائشہ کے الفاظ ہیں اور روایت کا حصہ ہے۔ اب جس نے کالا کہا ہے وہ کون ہے؟ آ جائیں جی، کالا شاہ کالا، صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں بات بھائی، معمر عن الزہری، معمر جو ہے وہ زہری سے روایت نقل کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال فہاجرت فاطمہ فلم تکلمہ، سوال فغاضبت فوجدت کے الفاظ ہی نقل نہیں کیے اس نے، اچھا، نہ غاضبت کے الفاظ ہیں نہ وجدت کے الفاظ ہیں، بس یہ کہا کہ ہاں بس جناب زہرا وہاں سے چلی گئیں، ہجر کر دیا، یعنی اور ان سے کلام نہیں کیا، چلی گئیں۔ اچھا یہ کہاں کی عبارت تھی؟ یہ صحیح بخاری کی تھی؟ ہاں یہ بخاری ہے، بخاری شریف میں، یعنی بخاری شریف میں آپ توجہ کرنی ہے، باقی نے سب نے کیا کہا؟ فہاجرت سو سے پہلے فغاضبت فاطمہ فہاجرت وہاجرت فلم تکلمہ کے الفاظ ہیں۔ یہ ایک قابل غور ایک نقطہ ہے کہ اس نے نہ وجدت لایا ہے نہ فغا، یعنی غضب کے اصلاً اس نے الفاظ اڑا دیے، ٹھیک ہے، یہ معمر صاحب۔ اب بھائی 5 راوی جو ہیں وہ شاگرد زہری کے ایک بیان کر رہے ہیں معمر، اور وہ 5 کی شخصیت بتا چکا ہوں، اسبت ہیں اور جس طرح بڑے عام، یعنی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، ابھی تو میں وقت نہیں تھا ورنہ جو خود شاگردان زہری کے طبقات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا کہ پہلے طبقے کے یہ افراد جو ہم پیش کر چکے ہیں کہ کون کون سے تھے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈنڈی کہاں سے لگی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب ہے یہ تصحیف، جو یہ فقالہ کی تصحیف ہے، کالا اور کالا تا کا فرق ہے، ٹھیک ہے، مسند ابی بکر، ٹھیک ہے، مسند جناب ابو بکر مروزی کی کتاب ہے، شعیب برناؤت کی تحقیق کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں مسند ابی بکر صفحہ، اس میں ہم جاتے ہیں، امام اس توجہ کرنی ہے اس پہ، روایت کیا ہے؟ روایت نمبر 38 ہے، ان عائشہ لا نور اسمات رکھنا صدقہ
آگے چلیں, بڑی زبردست روایت ہے. اچھا, قالت قالت فہجرت فاطمہ, یہاں پہ تو واضح ہے, غضبت نہیں ہے, یہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن کالا کی جگہ قالت, الفاظ وہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا بھائی کالا کہاں گیا؟ یہ تو معمر کے الفاظ تھے. وہ کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, یہ کیا ہے؟ کالا معمر. فقالا معمر یہاں سے کہتا ہے کہ راجل زہری, ایک شخص نے زہری سے کہا کہ فلم یبایع ستۃ اشہر, کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. یہاں ہے اوپر قالت ہے. ٹھیک ہے, روایت جب یہاں تک ختم ہو گئی نا کہ جناب زہرا 6 ماہ تک رسول اللہ کے بعد زندہ رہیں, اس کے بعد وفات پا گئیں, جناب زہرا نے کے حوالے سے جو اوپر عائشہ کی روایت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. کالا معمر, معمر یہاں پہ آ کے بیان کرتا ہے. اور پھر میں نے مکتبہ شاملہ سے بھی اس کو نکال لیا تھا, ملاحظہ فرمائیں مکتبہ شاملہ سے اس کتاب کی عبارت کو, روایت نمبر 38 عبارت میں ملاحظہ فرمائیں. قالت فہجرت فاطمہ فلم تکلمہ, اس کے بعد پھر ہے قالت, پھر جناب عائشہ کا ہے فقان علی وجہ من الناس حیات فاطمہ. جب تک جناب زہرا زندہ تھیں, حضرت زہرا جو ہیں وہ ان کا مولا علی کا مقام و منزلت تھا, منزلت تھی لوگوں کے نزدیک. پھر وفات پہ جاتی ہے کالا معمر, 2 دفعہ قالت قالت عائشہ کے الفاظ, کالا معمر, پھر کالا معمر. ہاں, تو وہ جو تصحیف وہاں پر بخاری میں ہوئی ہے, پہلی بات ہے کہ وہ یہاں سے حل ہو جاتی ہے. یہ ہم جم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے ہم اس کا ایک اور بھی جواب دے رہے ہیں کہ معمر منفرد ہے. معمر جو ہے وہ زہری کے اصحاب میں سے اس کا تفرد ہے کہ وہ کالا کا ذکر کر رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم معمر کو بھی بچا لیں گے, زہری کو بھی بچا لیں گے. اور ہم نے بچا کے کیا کیا, جم کی. ہمیں اہل تشیع کا, اہل تسنن کا اتنا ڈر تھا کہ ہم نے آپ کو ایک سہارا دیا, ہم نے کہا نہیں بھائی وہ کالا جو ہے وہ اصل میں قالت ہے, اور اس کی تائید ہمیں مسند ابی بکر سے ملتی ہے. اگرچہ بعض نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ وہ زنجوی صاحب نے صاحب سے کام لیا ہے. وہ زنجوی صاحب نے صاحب سے کام لیا, اس پہ دلیل چاہیے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ تصحیف ہوئی ہے. جبکہ یہ عبارت ملتی ہے باقی ان کے ساتھ, شاگردوں کے ساتھ. تو یہ ایک مجموعے کے جو 5-6 شاگردان ہیں, سب کو ایک اگر میزان پہ رکھا جائے تو یہاں پہ جم ہو جائے گی. اچھا, یہاں پہ جو سب سے زیادہ قابل توجہ نقطہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک راوی بیان کرتا ہے مرسل روایت, مرسل روایت. تو ہم کہیں گے کہ اس نے ضرور کسی سے سنی ہے یہ بات. اب وہ چونکہ مرسل ہے, نام نہیں لیا ہے, تو کیا کہتے ہیں ہم, حجت نہیں ہے, چونکہ انقطاع اس میں موجود ہے. جب ہم مرسل کا لفظ استعمال نہ کریں اور کہیں ادراج, ادراج کی تعریف انہوں نے کیا کی ہے؟ ادراج کی تعریف انہوں نے یہی کی ہے کہ راوی اپنی طرف سے الفاظ لائیں تفسیر کے لیے, لیکن کسی سے سنے نہیں ہے, اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں. اور وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے 6 ماہ والی بات. ہاں, نہ ہم بالفرض ہم غضبت کے الفاظ مان لیں, تو اگر ایک راوی وہ اتنا بڑا جھوٹ اپنی طرف سے بیان کرے تو وہ تو ثقہ ہی نہیں رہا, یا پھر بھی وہ ثقہ ہے. یعنی اگر ایک ابھی آج کا کوئی بندہ اٹھ کے کہیں کہ مثلاً جناب ابوبکر اور جناب عمر کے درمیان میں لڑائی ہوئی, دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے, صحیح ہے, آپ کہیں یہ اس کا ادراج ہے. نہیں, میں تو کہوں گا تو ثقہ ہے ہی نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ چلیں ہم بہت ہی آ جائیں, اگرچہ علمی اس میں آ جائیں, تو آپ کبھی بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ ادراج ہے. یہ دیکھیں ابھی دکھا دیتے ہیں اس کو, ثابت نہیں کر سکتے. اصطلاحات حدیث شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ کہتے ہیں ادراج کا حکم کب لگایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خود راوی کے کلام سے اس کی وضاحت ہوتی ہو, خود راوی اپنے اس کلام کی وضاحت دے رہا ہو. سوال یہ ہے کہ آپ اس روایت کو دیکھیں جو ہم نے دکھائی, اس میں راوی جو ہے وہ اس 6 ماہ کے حوالے سے سوال کر رہا ہے اور وہ وضاحت دے رہا ہے. پیچھے والی تو کوئی وضاحت ہی نہیں ہے. فغاضبت کس چیز کی وضاحت ہے؟ پیچھے کوئی ابہام نہیں ہے, وہ تو سب چلتا آ رہا ہے. خود راوی کے کلام سے اس کی وضاحت ہوتی ہو, اور اس فن کے کسی معتبر امام کی وضاحت ہو, معتبر امام خود آ کے, کیونکہ ادراج کا جو ہے وہ پہچاننا شناخت نہایت مشکل کاموں میں سے ہے, جیسے کہ ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ کوئی معتبر امام آئے, وہ آ کے بتا دے کہ بھائی یہاں پر ادراج ہے. تو یہ پہلی والی شرط وہ بھی نہیں پائی جاتی. کسی معتبر امام نے ڈھونڈ کے لے آئے, وہ کہتے ہیں محدثین یہ بیان کرتے ہیں, کسی محدث نے بیان نہیں کیا. ابھی میں 10 بار آپ کی خدمت میں بھی یہیں رکھ دوں گا, ٹینشن نہیں لیں, ٹھیک ہے, کسی نے بھی یہ بیان نہیں کیا. اس کے بعد اماد بھائی اس کو آخر میں وائنڈ اپ کریں کہ دیکھیں اسی فتح الباری میں ہم جب چلتے ہیں, شرح صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیں, فتح الباری شرح صحیح بخاری دارالسلام ریاض کی چاپ ہے, الجزء الخامس اس کی 5ویں جلد ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو سفیر و نشون بدین جی اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں دیکھے گا, وہ کہتے ہیں فقال, عمر نے کہا کہ ابو بکر کو دے دیں. وہ روایت ہے, وہ پیچھے روایت بیان ہوتی ہے کہ وہ پانی جو ہے رسول اللہ پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اس میں ایک کنویں کا پانی مکس کر کے, تو عمر کہتا ہے کہ ابو بکر کو دے دیں. تو وہ ابو بکر کو نہیں دیتے, اپنے دائیں طرف بیٹھے ایک اور شخص کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قضا لجمیع اصحاب الزہری, زہری کے اصحاب نے اسی طرح نقل کیا ہے. وشذ معمر, معمر یہاں پہ اس نے شاذ کیا ہے, تفرد جو ہے, جو ایک منفرد نظریہ پیش کیا ہے, جو منفرد عبارت کے ساتھ پیش کیا, وہ معمر ہے. تو معمر جو ہے وہ کیونکہ اصحاب زہری ہیں, زہری کے شاگردوں نے اس طرح نقل کیا ہے, لیکن شاذ جو ایک عبارت نقل کیا وہ کس نے, معمر نے نقل کیا. تو معمر کا یہاں پر قول شاذ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں, الفصل للوصل المدرج فی النقل کس کی ہے؟ جناب خطیب بغدادی کی مشہور کتاب ہے. اچھا, اس میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ بڑی زبردست بیان کی, توجہ کیجیے گا,
وہ کہتے ہیں روا معمر ان الظہری هذا الحدیث هكذا في واحدہ باسناد واحد ووهم في ذلك. یہاں پہ معمر کو جو ہے وہ زہری سے کیا ہوا ہے؟ وہم ہوا ہے. یعنی زہری ٹھیک بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر باقی اصحاب زہری انہوں نے ایک چیز بیان کی, معمر نے ایک چیز بیان کی, شاذ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بات ہاں معمر کی بات شاذ ہو جائے گی. یہاں پر معمر کو وہم ہوا ہے, تو یہ آپ معمر کو سائڈ پہ لگائیں گے, باقی روایات کو قبول کریں گے. تو یہاں تک یہ ہم نے مکمل وضاحت دے دی. اب آ جاتے ہیں کہ کیا علماء نے اس پر, اچھا ایک اور یہ بھی نقطہ جلدی سے بیان کر دوں کہ یہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں جو کتابیں ادراج پہ لکھی گئی ہیں, مثلا یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں الفصل الوصل المدرج فی النقل خطیب بغدادی کی, یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو ادراج پہ لکھی گئی ہے, 2 جلدوں میں. اس میں کہیں پر بھی اس جملے کو زہری کے ادراج میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ایک نقطہ. اس کے بعد سیوطی صاحب نے بھی اس کی کتاب کے ادامے دیا اور کچھ روایات کا اضافہ کیا, انہوں نے بھی اس کو نقل نہیں کیا. یہ ایک نقطہ تھا اس حوالے سے. تو یہاں تک ہم نے اس کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب آ جائیں اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا. اگرچہ میں آپ کو دکھاؤں میں اماد بھائی 14 کتابیں, وقت ہے ہمارے پاس کتنا ہے؟ کوئی کلپ ہے لگانے یا نہیں, زہری کا بھی مکمل چلا نہیں, کر لیں پھر کر لیں. ٹھیک ہے, تقریباً 14 حوالے میں نکال کے لایا ہوں. ٹھیک ہے, کہ محدثین نے, میں 4-5 آپ کی خدمت میں جلدی جلدی بیان کر دوں گا کہ محدثین نے قبول کیا اور اس غازِ بد کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے ناظرین تھوڑے جلدی جلدی سے حوالے دکھاتے ہیں کیونکہ آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے. صحیح مسلم بشرح النووی الجزء الثانی عشر, اس کی یہ 12ویں جلد ہے, طبع اولیٰ ہے. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو قاضی عیاض کیا کہتا ہے, کہتے ہیں اس غازِ بد سے مراد کیا ہے کہ جناب زہرا نے کہا کہ میں اب ان کو نہیں دیکھوں, یعنی ان کو دیکھنا چھوڑ دیا. یہ غصے سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک یعنی مان رہے ہیں کہ غصہ ہوئی ہے. ہاں غصہ ہوئی ہے, بس وہ کیا میں نے ان کی طرف دیکھا نہیں. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں الفسا عن معانی الصحہ. ٹھیک ہے, جب ہم اس میں جاتے ہیں, یہ بھی 488 کا متوفہ غالباً. وہ کہتے ہیں کہ کس کا قول ہے؟ اما قول عائشہ رضی اللہ عنہ حجرت فاطمہ, جناب عائشہ کا, ام المؤمنین عائشہ کا قول, یہ بھی جناب عائشہ کا قول ہے, یہ مان رہے ہیں. یہ ہم 4th-5ویں صدی کے ان کے محدثین دکھا رہے ہیں. اس کے بعد المفہم کی طرف جب جاتے ہیں قرطبی صاحب کی, اس میں 3ری جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر وہ کیا بیان کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں کہ مادار بین ابی بکر و فاطمہ, جو معاملات جناب زہرا اور ابو بکر کے درمیان رہے وہ یہ کہ فاب ابو بکر ان یدفع لفاطمہ شیئا فوجدت فاطمہ ابی بکر. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ آپ گمان کریں جناب زہرا جو ہیں وہ ابو بکر کو رسول اللہ کی طرف سے جھوٹی بات کرنے پہ متہم کر رہی تھی, کہ تہمت لگا رہی تھی. ٹھیک ہے, بلکہ وہ کیا کہ ثم انہا, وہ کیا کہ ابو بکر سے کوئی ملاقات نہیں کی. کیوں؟ ان کی مشغولیت تھی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت دیکھی ہوئی تھی. رسول اللہ کی مصیبت کی وجہ سے وہ گھر میں رہیں اور اس لیے انہوں نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی. باقی اور کوئی بات ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے گھر میں ہی رہیں. فعبر راوی عن ذلک بالہجران, راوی نے اس کو جو ہے وہ ہجران کے ساتھ تعبیر کیا ہے. باقی وہ ان کا غضبناک ہونا ہے, لیکن غضبناک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر ان سے ملاقات نہیں کی, ہاں وغیرہ وغیرہ. یہ مان رہے ہیں کہ غضبناک ہوئی ہے, ایک بھی محدث نہیں کہے گا یہ وہ ہے. ہم جو لے کے آتے ہیں اس وجہ سے لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے تمام محدثین شروع سے ابھی تک وہ مان رہے ہیں کہ ہوئی ہے, اس لیے تو تعویلیں نکال رہے ہیں نا. جیسے آپ نے کہا تعویل فرع القبول نا, قبول کر رہے ہیں. بخاری بشرح الکرمانی, کرمانی صاحب کی شرح کے ساتھ مشہور و معروف نام. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اسی روایت کے ذیل میں کیا بیان کرتے ہیں. واما غضب فاطمہ, وہ کہتے ہیں جو جناب زہرا کے غضب کی بات ہے یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو بشریت کا تقاضا, وہ ٹھیک ہے جناب زہرا کو ظاہری بات ان کا حق نہیں ملا, تقاضا بشری تھا تو وہ غضبناک ہو گئی, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہجران کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہجران کا معنی یہ ہے ان کے بعد وہاں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بس نہیں ملی نہیں زہرا سے, نہ کہ یہ ہجران کا مطلب ہے کہ جو ہجران المحرم من ترک السلام, وہ جو سلام کو کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس طریقے کے معاملات والا نہیں ہے. تو یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تقاضا بشری کے تحت جناب زہرا ناراض ہو گئی تھی. یہ ایک اور ہلا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاں سب سے آخری حوالہ دے رہا ہوں, اس کے بعد ختم. 14 حوالے میں نکال کے لایا تھا لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, یہ حوالہ سب سے زبردست ہے. ٹھیک ہے, تاریخ ابن کثیر, اور مجھے اس کا اردو میں نکالنا پڑا, میں نے کہا یار تھوڑا سا مزہ آ جائے گا. تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ. ٹھیک ہے, جب ہم اس میں جاتے ہیں امام اس میں کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وراثت کا مطالبہ کرنے زہرا آتی ہیں. اس کے بعد ان کو کہتے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقہ, اور ابو بکر نے کہا واللہ اس کے بارے میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول کرتے تھے. حضرت فاطمہ نے ان سے ملاقات چھوڑ دی اور مرنے تک ان سے بات نہیں کی. نیچے کہتے ہیں یہ سن کر حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا. کیا سن کر؟ رسول اللہ کی حدیث سن کر حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا اور حضرت ابوبکر سے ملاقات چھوڑ دی اور مرنے تک ان سے ملاقات نہیں کی. آگے چلیں, وہ کہتے ہیں باقی رہا, ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں باقی رہا حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر سے ناراض اور غصہ ہونا, مجھے اس کا سبب معلوم نہیں. مان رہے ہیں کہ یہ ناراض ہوئی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا, مجھے سبب معلوم نہیں ہے. ابن کثیر دمشقی مان رہے ہیں کہ ناراض ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا, غضبناک ہوئی ہیں, لیکن ابن کثیر دمشقی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں ناراض ہوئے, کیوں غضبناک ہوئے. مشہدی سے پوچھ لیتے ہیں کثیر دمشقی صاحب کہ وہ ادراج راوی کا. آپ کہیں نا ان کو بتا دیں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ محدثین کے ہاں اس پہ کلام ہے, یہ کون سے محدثین ہیں؟ ٹھیک ہے, محدثین ہمیں بتا دیں. تو یہیں پہ جو ہے نا, اگرچہ میرا موڈ نہیں تھا, میں تو حوالے جو ہے وہ 14 کے نام پہ 14 نکال کے لایا تھا. اچھا, اور سارے متقدمین و متاخرین شارحین بخاری اور مسلم سے لے کر آیا تھا. ابھی آپ نے کتنے دکھائے؟ پنجتن کے 5 دکھائے. 5 دکھائے. 14 میں سے 5 دکھا دیے. ہم اہل سنت سے توحید کے نام پہ ایک حوالہ مانگتے ہیں کہ ان میں ان کے جو بڑے ائمہ ہوں
उनमें से किसी ने कहा हो कि ये इदराज है। हाँ। तमाम बात एक हवाला आप ले आए, चलें। हम तौहीद के नाम पे हम ना 14 मांगते हैं ना 5 हवाले से मांगते हैं। एक हवाला दिखा दें कि आपके देखें आपके इब्न हजर अस्क़लानी जैसे, ज़हबी जैसे, इमाम हैसमी जैसे कितने बड़े बड़े आइम्मा आपके गुजरे हैं, और कोई एक दो नहीं, हर सदी में इतने बड़े बड़े आइम्मा आपके मौजूद हैं। और इसी तरह फिर आपके रजाली उलमा हैं जिनको समझ आती हैं, या इसी तरह जो इल्ल मख्फिया जो हैं वो समझने वाले उलमा हैं आपके यहाँ, जो जान लेते हैं इल्ल के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। उनमें से कोई एक हवाला आप दिखा दें कदीमी ज़माने से कि वो लिखा हो उन्होंने कि ये इदराज है, हम आपकी बात मान लेंगे। आगे अगला क्लिप चलवाएं ताकि इसको कंप्लीट करें। पहले क्लिप बाद ही कलाम नहीं फरमाया। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का खानदान नबूवत से जरा ताल्लुक चेक करें। सिर्फ चुप कर गई। हजरत अस्मा बिनते उमैस, इनका तारुफ करवाना मैं समझता हूं कि ये हमारी कमजोरी होगी अगर उम्मत इस शख्सियत को भी ना पहचाने कि ये कौन है। बस और कुछ नहीं कहता, इनके लिए सिर्फ सईदा ने ये फरमाया, अली जब मेरी तैयारी शुरू हो आखिरी वक्त फरमाया अस्मा के बिना मेरे पास कोई ना आए। बस इससे कीमत देखो इस असली की क्या है। जी मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों ने क्लिप मुशाहिदा किया और आपको समझ भी आए होंगे। बहरहाल रोने की आवाज़ ज़्यादा थी इसलिए मैं तो अच्छी तरह मुतवज्जो नहीं हुआ। जी शहबाज भाई, क्लिप में वो क्या कह रहे थे? एतराज़ कह रहे हैं कि अस्मा बिन्त उमैस जो हैं वो अगला अब उनका पास जो हथियार था वो ये था कि अस्मा बिन्त उमैस यानी ख़ानदान अबू बकर का जनाब ज़हरा के साथ ताल्लुक़ देखें कि अस्मा बिन्त उमैस जो उस वक्त अबू बकर की ज़ौजी में थी कि हज़रत ज़हरा के तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन में शिरकत करती हैं, तो ये एक हुस्न मामलात पे चीज़ दलालत करती है। ये इनका इस्तेदलाल था मशरी साहब का कि भाई इस ख़ानदान का जो ताल्लुक़ जोड़े हैं, अस्मा बिन्त उमैस पहले किसकी ज़ौजा थी? जनाब जाफ़र की थी, ठीक है। जनाब जाफ़र यानी वो इमाम अली की भाभी थी पहले से ही, ठीक है। इसका ताल्लुक़ पहले से था, इनका राब्ता जो है वो अबू बकर की, अभी अबू बकर साहब से शादी भी नहीं हुई थी, उनका ताल्लुक़ और उनका एक सारा हिसाब किताब पहले से था। आप ये इजाफी अपनी तरफ से बर्डन ना डालें। और आपने कहा कि वो जनाब गईं और ये मामलात हुए, ये मामलात आपके अपने उलमा कबूल नहीं करते। क्यों? वो जानते हैं, वो अक्लमंद हैं, वो पढ़े लिखे मुहद्दिसीन आपके जानते हैं कि ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है कि अगर हम मान लें कि अस्मा बिन्त उमैस तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन हज़रत ज़हरा में शरीक थी तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का सबब बन जाएगा। कैसे? मुलाहिज़ा फरमाएं इसकी जनाब इब्न हजर अस्क़लानी तलख़ीसुल हबीर फ़ी तख़रीज अहादीस राफ़ी अल कबीर जो कि अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं, इब्न हजर अस्क़लानी मुताख़िरीन में, वो क्या बयान करते हैं जनाब? मुलाहिज़ा फरमाएं अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 285। वो कहते हैं कि देखें बेअन्ना हाज़ा फ़ीह नज़रुन, इस चीज़ में क्या है? नज़र है। लिअन्ना अस्मा बिन्त उमैस फ़ी हाज़ल वक़्त, अस्मा बिन्त उमैस उस वक्त जो हैं वो अबू बकर की ज़ौजियत में थी। और ये चीज़ साबित है कि अबू बकर साहब को पता नहीं था कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की वफ़ात हो गई है, इल्म नहीं रखते थे कि वफ़ात हो गई है। क्यों? क्योंकि सही साबित है कि जनाब सही बुखारी में हदीस है, हदीस जनाब आयशा से है कि नालियन दफन अलैलन कि मौला अली ने रात के वक्त दफन कर दिया था और अबू बकर को इत्तला नहीं दी थी। ठीक। वो कहते हैं फ़कैफ़ युमकिन, वो कैसे मुमकिन है कि अस्मा बिन्त उमैस उनकी ज़ौजा जो है अबू बकर की ज़ौजा जनाब ज़हरा को गुस्ल दे और उनको पता ना हो, यानी ज़ौजा गुस्ल दे और शौहर को पता ही ना हो, उनको पता ना हो। कहते हैं ये मुमकिन नहीं है और मैं इब्न हजर अस्क़लानी जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा कि अब देखो मैं एक और जगह बयान करता हूँ, अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा। इब्न हजर अस्क़लानी साहब इस किताब की जिल्द नंबर 8 में क्या बयान करते हैं? इमाम मुलाहिज़ा फरमाएं कि काला अबू उमर, ये जनाब कुर्तुबी गालिबन, वो कहते हैं ये जो किस्सा वफ़ात है जनाब फ़ातिमा का, उन्होंने वसीयत की कि अली उनको गुस्ल दे और अस्मा बिन्त उमैस आए। वो कहते हैं इब्न फतून कहता है इस्तिबाह बईद है भाई, ये बात ये बहुत बईद बात है। क्यों? वो कहते हैं इसलिए बईद है, मैं सुन्नी इसको जो है वो कबूल नहीं कर सकता, ना निगल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। वो इसलिए कि फ़इन्ना अस्मा कानत हिनज़िन ज़ौजा अबी बकर सिद्दीक़, उस वक्त अस्मा बिन्त उमैस जो है वो ज़ौजा अबी बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़ की शोहर जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ थे उस वक्त उनके, और वो उनकी ज़ौजियत में थी। और ये कैसे हो सकता है कि वो गुस्ल फ़ातिमा में शरीक हो जाएं? वाह वाह महल्लुल इस्तिबाद, ये बहुत बईद मकाम है। ये बच्चों को नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करना है। हम मुहद्दिसीन जो हैं वो बयान करेंगे कि भाई इस चीज़ को कबूल ना करो, फंस जाओगे कि अस्मा बिन्त उमैस जो है असलन उसमें उनकी शिरकत जो है वो बड़ी मशकूक हालत बन जाएगी। तो यहाँ तक ये मुख्तसर जवाब दिया। अगरचे हम अपना इसको तफसील से हमारे इसी चैनल पर जाएँ तो पूरा तफसील से हमने इस कज़िये को हल किया है और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का जवाब दिया है, लेकिन हमने फ़कत इरफान मशरी साहब के लिए 2 हवाले रखे। जी अगले क्लिप की तरफ चलते हैं। पहले क्लिप पे बाद ही अबू बकर सिद्दीक की कैफियत ये है कि उनके लिए राहत और चैन नहीं है। हज़रत मौला कायनात से अर्ज की कि कोई ऐसा रास्ता हो सैयदा की खिदमत में वो हाजिर हो, उनका पैगाम लाए कि वो आना चाहते हैं। हज़रत मौला कायनात ने फरमाया आए। सैयदा पाक की खिदमत में अर्ज किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक आना चाहते हैं।
क्या इजाजत है? मैं हदीस के लफ्ज़ अर्ज कर रहा हूं, रिवायत असर कह ले। सैयदा पाक फरमाती हैं, आपको क्या पसंद है? कहा मुझे पसंद है कि वो आए, बात करें। कुछ वक्त लगा ये पूछने में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे के बाहर खड़े हैं और मोतबर रिवायात में ये लफ्ज आपके मौजूद हैं, मैं खड़ा हूं और यहां से नहीं जाऊंगा तब तक सैयदा जब आप ये यार से इरशाद नहीं फरमाएंगी कि मैं सिद्दीक से राजी हूं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये इस क्लिप में जो मुझे लगा वो तो ये कि इरफान शाह साहब मान रहे हैं कि वो नाराज़ हो गई है। मुझे तो शाजी ऐसे ही लगा। जी, नाराज़ हो गई थी, मनाने गए हुए थे। शुरू में कहा, फिर कहते हैं कि वो सुनो, एक ही गुफ्तगू 6 मिनट की गुफ्तगू, वहाँ से हमने इनके क्लिप काटे हैं ताकि जो पहले कहा था कि ये रावियों की बातें हैं, ये तो है नहीं, यानी वो बात गलत है, ये बात गलत है। वही तजादात बेचारे फंसे में, क्या करें, निकलना तो है नहीं, वाकई है। चले, ये आखिरी रास्ता है, मजाक के लिए नहीं कर रहा, नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये आखिरी रास्ता है। हाँ, ये आखिरी रास्ता है, क्योंकि बेचारों के पास कोई और रास्ता नहीं है। फदक के मामले में ये फंसे में हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं जो रिवायत पेश कर रहे हैं। अब इस रिवायत का भी तोड़ कर देते हैं और जल्दी से इसका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लें। गरचे हम इसके ऊपर अलग से तफसील से क्लिप जुदा बना चुके हैं, लेकिन तकरार कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। तबक़ातुल कुबरा में ये सबसे पहले रिवायत निकल हुई, अल-मुजल्लद उस-सामिन, इसकी 8वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं सफ़र नंबर 27 पे है, आमिर इब्न शराबील अश-शाबी, मशहूर रावी, वो कहते हैं अबू बकर साहब आते हैं फ़ातिमा के पास, सीना मारा था जब वो मरीज़ होती हैं, इजाज़त चाहती हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाहते हैं। और फिर कि अबू बकर जो है दरवाजे पे और वो इजाज़त चाह रहा है, हज़रत ज़हरा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये मामला है। तो वो कहती हैं जब जो आपको पसंद हो, मौला अली से कहते जो आपको पसंद हो। वो कहते हैं ठीक है, फ़दा खला लेहा, वो आता लेहा वकल्लमा फ़रा देता हूँ, वो राज़ी हो जाती है, गुफ्तगू होती है, राज़ी हो जाती है। ये आमिर इब्न शराबील जो है, ये तो ताबई है। हाँ, शाबी ये ताबई है। आमिर इब्न शराबील क्या कहती हैं, शाबी जो है वो इस रिवायत को नकल करने वाला है, काला, वो ये कह रहा है। ठीक है, अब अहले सुन्नत जो है वो यहाँ पर आकर अहले बैत के फ़ज़ाइल की बारी आए तो कुछ नहीं मानते। अब देखिएगा इस रिवायत के साथ क्या सीन किया गया। मुलाहिज़ा फरमाया सुनन अल कुबरा, ये बही के सामने भी नकल किया है। इस रिवायत को नकल करने के बाद क्या कहते हैं, इस रिवायत को हादा मुरसलुन हसनुन बेइस्नाद सही, मुरसल है, हसन है, सही सनद के साथ, ठीक है, जुले लाल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अल बिदाया व निहाया में भी मुलाहिज़ा फरमाएं, इब्न कसीर दिमिश्की जो है वो इसी रिवायत को नकल करने के बाद क्या कहता है कि हादा इस्नादुन जय्यदुन कवी, इस की सनद जो है वो जय्यद है, कवि है। और वज़ाहिर अन्ना, ज़ाहिर ही है, ज़ाहिर होता है, अन्ना आमिर शाबी जो है सामिअ मिन अली, अली से सुना होगा, और मिम्मन सामिअ मिन अली, या उससे सुना कि जिसने अली से सुना। सुभान अल्लाह, ठीक है, क्या बात। हाँ, ये क्या बात। ये अगर हज़रत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये बात होती या उनके हक़ में होती तो ये क्या यहाँ पे बयान करते हैं, मुरसल है, मुरसल से इस्तिनाब नामुमकिन है, इंक़िता है, यहाँ पे खबर वाहिद है। अच्छा, वो कहते हैं कि अमी मुलाहिज़ा फरमाएं किताब शरह इल्ल तिरमिज़ी, इब्न रजब हम्बली की किताब, इसकी पहली जिल्द है। ठीक है, पहली जिल्द में जब इसमें हम जाते हैं कि सफ़ा नंबर क्या है, सफ़ा नंबर आपकी खिदमत पेश करें क्या जी, 187। वो कहते हैं बिना अला हादिह ज़वाबत अल्लज़ी क़अदा इब्न रजब, वो कहते हैं वो कवायद जो इब्न रजब ने यहाँ पे बयान किए हैं, वो कहते हैं नहकुमु अला मुरसलात ज़ुहरी व शाबी बिज़अफ़, हाँ, कि हम शाबी और जो ज़ुहरी है उसकी मुरसलात पे क्या करेंगे, ज़ईफ़ होने के अलावा बिल्कुल वैसे ही कमा नहकुमु अला मुरसलात कुल्लु, हर उस शख्स के लिए कि जिनके बारे में हमें मालूम हो कि वो ज़ोफ़ा से रिवायत करते हैं, उनके लिए भी हम क्या कहते हैं, उनको भी ज़ईफ़ का, इनको भी हम, उन रिवायात को भी हम नहीं मानते, इनकी भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे जी, हम नहीं मानेंगे किसी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब देखें कि इस रिवायत ज़ुहरी की मुरसलात के साथ क्या किया है, शाबी की मुरसलात के साथ क्या किया है। सुनन सईद इब्न मंसूर अब्दुल अज़ीज़ आल हुमैद ने इसकी तहकीक की है। वो कहते हैं सनदहु सही इला शाबी, यही बात किसने की है, इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में भी की है। वो भी यही कहते हैं कि शाबी तक इसकी सनद सही है, लकिन्नहु मुरसल, लेकिन ये रिवायत मुरसल है। बस वो कहते हैं फ़यकूनु दईफ़न, जब ये मुरसल है लिरसालिही, ठीक है, वो कहते हैं मतन सही है, कमा से आती हो जैसा कि आ जाएगा, वो इस रिवायत के बारे, वो कोई और रिवायत उसके बारे में कह रहा है, लेकिन सनद जो है वो इस रिवायत की ज़ईफ़ हो जाएगी इरसाल की वजह से। अच्छा जी, ये इसको यहाँ पे बयान किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाएं नासिरुद्दीन अलबानी साहब, नासिरुद्दीन अलबानी साहब ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद में जब जाते हैं इसकी पहली जिल्द में क्या कहते हैं, कुल तो इस्नादुहु ज़ईफ़, इसके सफ़ा नंबर 98 पे इस्नादुहु ज़ईफ़ इनक़िता पाया जाता है। वज़अ अफ़ल मंदरी बिक़ौलिही हाज़ा मुरसल शाबी लम यस्मा मिन आयशा, ये रिवायत इसलिए ज़ईफ़ है, मुरसल है शाबी की और उसका सिमा आयशा से साबित नहीं है। ये ज़हन में रखना, आयशा से सिमा नहीं है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ हो जाएगी। हम आगे चल के इसको बताएंगे कि अली से बिन का, मौला अली से बिन का सिमा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक जनाब आयशा से नहीं है तो मौला अली से तो बहुत फिर सख्त है। देखते हैं अभी क्या बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि जी शाबी की, अब जिन्होंने कहा है वही मुलाहिज़ा फरमाएं। जनाब सखावी आते हैं फ़तहुल मुगीस में, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो मिम्मन कान ला यरवी इल्ला सिका, ऐसे अफराद हैं कि जो फ़कत सिका से रिवायत करते हैं, इल्ला फ़ी नादिर, लेकिन बहुत कम मिकदार है कि वो ज़ईफ़ की तरफ चले जाएँ, लेकिन वो मोस्टली किससे सिका से रिवायत करते हैं। उनमें से कौन है,
یہ شعبہ لکھا ہے لیکن کیا ہے زیادہ فی بقیہ شعبی، ان میں سے ایک شعبی ہے، ہاں ان میں سے ایک شعبی ہے کہ جو کس سے روایت نقل کرتا ہے، یہ ممکن ہے نا آ کے کہیں کہ بھائی اس کی مرسلات ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فقط ثقہ سے روایت کرتا ہے، یہ ایک قاعدہ اس کا بھی ساتھ ساتھ جواب دے دیتے ہیں۔ تو آئیں جناب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء اس کی 4تھی جلد میں شمس الدین ذہبی صاحب کی کتاب سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء اگر دکھا دیں ہمارے دوست، ہاں دکھا دیں، دکھا دی بھائی۔ الجزء الرابع الحارث العاور حدث عنہ شعبی، ہاں شعبی نے اس سے روایت کی، ٹھیک ہے کہ یہ شعبی سے روایت کرتا ہے۔ شعبی نے اس سے روایت کرتا ہے۔ اچھا اب یہ حارث عاور کون ہے اماد بھائی؟ جی جی جی، آیا کوئی اچھا راوی ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے؟ تو یہ ملاحظہ فرمائیں امام مزی کیا کہتے ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کذابا، کان کذابا، ضعیف بھی نہیں، کذاب، کذاب ایک راوی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کذاب تو ظاہر ہے پھر۔ اچھا یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، ابن حجر نے کہا کہ میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی جو ہے وہ ابن صلاح کے اوپر اس کی کتاب النکت کتاب ابن صلاح ابن حجر اسقلانی کی اس کی 2 جلد میں جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں قال قاضی ابو بکر، قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ توجہ کرنے والی بات ہے کہ محدثین جو ہیں انہوں نے آ کے تطبیق نہیں کی ایسے افراد کہ لا یحدث الا عن عدل، انہوں نے اس قاعدے کی کہ یہ فقط ثقہ سے روایت کرتے ہیں، اس کے آگے کوئی تطبیق نہیں کی۔ بل ناجد الکثیر، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم جو ہیں بہت سے ایسے ہمیں علماء محدثین ملتے ہیں کہ منہم یحدثون عن رجال، وہ حدیث بیان کرتے ہیں افراد سے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو آپ نے جس سے حدیث بیان کی وہ کون ہے، اس مرد کے بارے میں کہتا ہے لا عارف والا ہوں، مجھے ہنس کے حالات کا نہیں پتا، بل ربما جزم بکذبہ، بلکہ یقینی طور پر کہ وہ اس کے کس کا جو ہے ان کو یقین ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں فمن این یسنع الحکم علی الراوی، پھر کیسے آپ ایک راوی کی اس کے اوپر صحت کا حکم لگائیں کہ لا یوصل النام سے کائندہ ہو، وہ خود پتہ نہیں تھا بلکہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، اور پھر آگے خود وہ اس کے دلائل میں لے کر آتے ہیں قول الشعبی حدثنی الحارث الاعور وکان کذابا، خود کہتا بھی ہے کہ کذاب، لیکن وہ وحدیثہ عنہ موجود، اور اس سے حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب 2 حوالے آخری دکھاتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آیا سما ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، شعبی صاحب کا امام علی سے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المحلہ بالآثار ابن حزم اندلسی کی، اس میں جب جاتے ہیں والشعبی لم یسمع علیاً، سما نہیں ہے، سما نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا سما ہے یا نہیں ہے، پھر ابن حزم اندلسی کہتے ہیں ثم ہی مرسلہ، یہ روایت جو ہے مرسل ہے، لأن الشعبی لم یسمع من علی قط حدیث، کوئی حدیث بھی جو ہے وہ اس نے امام علی علیہ السلام سے بیان یعنی سما جو ہے وہ نہیں کی۔ آخری حوالہ الاستذکار، ملاحظہ فرمائیں یہ آپ کا تیسرا حوالہ، ہاں یہ تیسرا والا ہو گیا، ایک بڑھ گیا۔ الجد الثامن اس کی 8ویں جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں روی هذا القول ان علی، یہ علی جو ہے امام علی السلام سے قول بیان کیا، ولا یصح، صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے بھائی یہ قول، شعبی لم یلقى علیًا، اصلا ان سے ملے بھی نہیں، ملاقات ہی نہیں کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ عرفان مشری صاحب نے جو اپنی 6 منٹ کی گفتگو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، تو یہ فدق کے اوپر یہ ہمارا مفصل جواب آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد اس موضوع کے اوپر کبھی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جو اشکالات تھے انشاءاللہ ان کے جوابات آپ سب کو مل گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔